بہت سارے مسئلوں کی جڑ میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم بیسکلی کلٹ کی پالیٹکس دیکھتے ہیں. پاکستان میں کلٹ کی پالیٹکس ہے. مطلب اگر کوئی بندہ کسی کا حامی ہے یا اگر اس نے کلٹ بنایا ہوا ہے یا کوئی ایک پول جو ہے وہ اس نے اپنے لیے فکس کیا ہوا ہے, وہ کلٹ کی بیس پہ, اس کیرزمے کی بیس پہ, کیرزمیٹک پرسنالٹی کی بیس کے اوپر, اس میں جو آپ کسی کو کلٹ کا درجہ دیتے ہیں, اس کو اپنے پیر و مرشد کا درجہ دے دیتے ہیں, تو پھر اس کی آپ کے لیڈر کی جو ہے وہ ہر غلط بات بھی صحیح ہے, ہر اس کا گناہ بھی معاف ہے, ہر اس کا جرم بھی جو ہے وہ اس سے آپ درگزر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ آپ بجائے سے پالیسی سے بات کریں, اس کی آئیڈیالوجی کی بات کریں, آپ کہتے ہیں یار سویا کیا بندے کا, یار یہ جو ہے نا ایک بڑی ہینڈسم ایک والا نیگیٹو جو فنومین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو ایپیسوڈ 2. آج ہماری پوڈ کاسٹ کا ایکسکلوسیولی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. ویسے تو جو ہم نے اپنا اسکیجول بنایا تھا اس میں پہلے 10 ٹاپکس جو ہیں وہ ڈیفائنڈ تھے, ڈیسائڈیڈ تھے, لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے میڈیا پہ, اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس نے ہمیں مجبور کیا اپنے ایک بہت خاص مہمان کو, اپنے دوست کو بلانے میں, جن کا بنیادی تعارف تو یہ ہے کہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن, لیکن ہماری ان کی دوستی کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ٹویٹر انفلوئنسر ہونا بھی ہے. تو ڈاکٹر اسامہ جہاں صاحب, ویلکم ٹو دا شو جناب. بہت شکریہ فضان بھی, تھینک یو سو مچ. بس میں نے کہا جی آج کل آپ بھی بہت ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ, آپ کی ٹویٹس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں, اور جو سچویشن چل رہی ہے ہر ایک کے بہت سارے اوپینینز ہیں. اور ایک اور چیز جو بڑی ایک انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ کہ پولرائزیشن جتنی بڑھ رہی ہے اس کو ہم ذرا ڈسکس کریں, تھوڑا ڈیپ ڈاؤن اس کے اندر جائیں. اور آج کا میں ڈسکلیمر ذرا دے دوں کہ آج کے بعد شاید بہت سارے لوگ جو ہمارا بیسکلی جو کلچر چل رہا ہے یا جو بھی ہماری جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, تو شاید آج ہم بہت سارے لوگوں کو ناراض کر بیٹھے ہیں کہ جو جس طرح کی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. تو ہم ڈسکلیمر دے دیں جی کہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ ہم جو ہم باتیں کریں گے ہمیں بہت سے لوگ پٹواری سمجھیں گے, بہت سے لوگ ہمیں غدار سمجھیں گے, بہت سے لوگ یہودی ایجنٹ سمجھیں گے, بہت سے لوگ ہمیں جو ہے وہ کچھ اور سمجھیں گے, لیکن ہمارا بہرحال کسی فی الحال ہم ایک نیوٹرل شہری کے, وہ تو خیر اتنی پولیٹیشن ہو کہ نیوٹرل کو بھی انہوں نے جانور قرار دے دی ہے, تو خیر وہ والا نہیں, اوریجنل نیوٹرل جو ہے اس کے طور پہ ہم جائزہ لیں گے تھوڑا سا جو چیزیں چل رہی ہیں. تو جناب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کرم. اس میں میں ایک اور چیز یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اگر ہم اس کو بعد میں ڈسکس بھی کریں گے کہ پولرائزیشن ہو گیا ہے, ڈویژن ہو گیا ہے بہت زیادہ, یہ جو سارا سینیریو چل رہا ہے, لیکن اس کے حل ہم آئیں گے اس کی طرف اینڈ پہ. تو یہ اس کے حل کی طرف جو پہلا جو اس کا اسٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈسکس کیا جائے. تو یہ جو آج ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی اس کا ایک حل ہی ہے. بالکل نو ڈاؤٹ, اور اس کی کوئی اور انٹینشن نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, ہم کسی کے ماؤتھ پیس نہیں ہے آفیشیل یا ان آفیشیل. بالکل اس کو ڈسکس کرنا ہی ہے کہ اس کو ہم ضرور اپنے ڈسکشن میں لے کے آئیں اور ٹاک آف دا ٹاؤن بنائیں. ذرا سب سے پہلے ہماری آڈینس کے لیے بتائیں کہ آپ کی ٹویٹر جرنی, مطلب بیسکلی تو آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں, تھوڑا سا اس کو بھی بتائیں, لیکن ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ماشاء اللہ آپ کی فالوئنگ ہے, اور بڑے بڑے جو پولیٹیکل سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے آپ کو فالو کیا ہوا ہے. تو کیسے جرنی شروع کی آپ نے ٹویٹر پہ؟ ٹویٹر کے ایز سچ ویسے میں اتنا انفلوئنسر ہوں نہیں, لیکن وہ کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ اس طرح کی ہو جاتی ہے ایز سچ جو میں نے شروع کیا تھا, ہاں وہ نکل جاتی ہے, وہ ہو جاتی ہے. اور بلکہ شاید آپ کو میں نے بتایا بھی ہو کہ میں تو چاہ رہا تھا بریک لینا چاہ رہا تھا, ایک ایگزام آ رہا تھا, میں سوچا تھا اس کو اس وقت تک نا یہ سارا ٹویٹر پہ متعدد کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہو, لیکن وہ پاکستان کی پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ بریک لینے ہی نہیں دیتی. 2-3 دفعہ میں نے اس طرح کوشش کی, اور میں ٹویٹ بھی جان بوجھ کے کرتا تھا تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے, میں واپس آؤں, لوگ کہیں تم پھر آ گئے. اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ کہتے ہیں عمران خان ٹھیک نہیں ہے, پھر آپ اس کی طرح یو ٹرن لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نواز شریف ٹھیک نہیں, یہ مینشن کرنا بڑا ضروری ہے بھائی صاحب, کسی ایک کو ٹھیک غلط نہیں کہنا. ہاں نہیں مطلب یہ آبجیکٹیو بات کر رہی ہیں ہم نے, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یو ٹرن تو پھر اس کی طرح لے ہی جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ ہمیں سچویشن ہی سیکنڈ بائی سیکنڈ, لمحہ با لمحہ چینج ہوتی ہے. تو پھر اس پہ جس کسی نے ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا نا اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں اس پہ اپنا اوپینین دوں, تو وہ پھر ٹویٹ نکل آتی ہے. تو بہرحال جو جرنی تو ایز سچ کوئی ہے نہیں, مطلب ایک دو عرصہ ہو گیا ٹوٹل, کتنا کافی عرصہ ہو گیا. مطلب پہلے میں کوئی اس طرح ایکٹیولی اس کا یوزر نہیں تھا, پھر اس کے بعد تھوڑا ایکٹیو. اصل میں جو میں نے ٹویٹ جس سے کہنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ایکٹیوسٹ ٹائپ, وہ تھا میڈیکل سے ریلیٹڈ, کوئی اس طرح کی جیسے میڈیکل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو ہاسپٹلس میں جب ہم نے ہاؤس جاب شروع کی تو اس وقت پتہ چلا کہ ہاسپٹلس میں کس قدر مس مینجمنٹ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو صرف ایک جو بالکل آسان سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی. تو اس پہ ٹویٹ کرنا شروع کیا, اس میں انگیجمنٹ آنا شروع ہوئی, لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہوئی. پھر ظاہر ہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر جو پولیٹیکل جو آپ کی سائڈوں پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر بندہ اس پہ بھی اپنا اوپینین دیتا ہے. تو وہ پھر اس وجہ سے وہ جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ بھی فالو ان فالو کرتے رہتے ہیں. تو یہ
اس طرح ایک ویشیس سا سائیکل تو بن ویسے کتنا پاورفل یہ ٹول ہے ٹویٹر جو ہے، کتنا پاورفل پلیٹ فارم ہے؟ اور جو ٹویٹس کی ہیں بہت ساری، وہ بہت کسی پہ ایکشن بھی ہوا، کسی کو آپ کو اس کے ریزلٹس ملے ہیں، یا بس کتھارسس ہی ہوتا ہے وہاں پہ؟ نہیں، بڑا اچھا افیکٹو ٹول ہے. مطلب ابھی پاکستان کو تھوڑا اور ٹائم لگے گا اس کو اور ہونے میں، لیکن اگر ہم ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ابھی اتنا ایک لوگ نکلے ہیں اس کے لیے جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، تو اس میں تو سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا کی پاور ہی ہے کہ اس کی وجہ سے نکلے ہیں. اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹرانک میڈیا پہ تو ایسا اتنا اس کو کوریج سوشل میڈیا کی پاور بھی ہے، صرف لوگوں کو نکلنے میں نہیں، بلکہ میں بالکل ٹرائی دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو، جو جس طرح کو نیریٹو بلڈ کرنا آتا ہے اور جس طرح کو انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے اس ٹیکنالوجی کا یوز کیا ہے، داد دینی پڑے گی. بالکل ہم اس سے ایگری کریں یا ڈسپائٹ آف دیٹ، بہرحال ان کی ایک پاور ہے، ان کی ایک اسٹرینتھ ہے کہ نیریٹو بلڈ کر دی ہے. بالکل. اور اسام بھی ابھی دیکھیں ایسا نیریٹو بلڈ کیا ہے ماشاء اللہ خان صاحب نے کہ ان سے ان کی پرفارمنس کا ڈلیوری کا پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. کوئی پوچھ نہیں. امریکی غلامی سازش یہ وہ غدار، بس اس کے پیچھے چل پڑے سارے، ان سے پوچھ ہی نہیں رہا جی وہ جو اپنے وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکریوں کے، اور وہ گھروں کو تو چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ، جو باقی سارے جو ڈلیوری کے پرفارمنس کے ایشوز تھے اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک نیریٹو کی کامیابی تو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ایک طرح سے. تو وہ اس کا جو ٹویٹر کا جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا نا کہ وہ کبھی اس کا ہوا ہے یا نہیں، وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب کووڈ نیا اس طرح اسٹارٹ ہوا تھا اور اس وقت لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ اس کے کیا ایس او پیز ہوتے ہیں، کیا اس میں ریسٹرکشنز وغیرہ ہوتی ہیں. اور پھر کووڈ کے لیے ہاسپٹلز ڈیزگنیٹ ہو گئے کہ یہ والا جو اسپیسیفک ہو گئے کہ یہ صرف بلکہ اس میں تو سب کچھ صرف سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، عملاً تو زندگی معطل تھی، بالکل موبلٹی تھی وہ سوشل میڈیا پہ تھی. تو اس وقت مطلب ایک اوکیزن میں آپ کو وہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہوا تھا، ڈاکٹرس کو تو فائدہ ہوا تھا. اس میں یہ ہوا تھا کہ سب کی انہوں نے پیز کاٹ لی گورنمنٹ نے، ایک دن کی پے جو ہے نا وہ کووڈ ریلیف فنڈ میں جائے گی. تو اس پہ میں نے پروٹیسٹ کیا. میں نے کہا ایک تو ڈاکٹرز جو ہیں جانے لٹرلی جانے دے رہے ہیں، جو پہلے ڈاکٹر ہمارے شہید ہوئے تھے، ڈاکٹر اسامہ گلگت بلتستان سے تھے وہ بھی، تو وہ کووڈ وارڈ میں ان کی ڈیوٹی تھی اور وہ شہید ہوئے تھے. اس میں ڈاکٹر اسامہ گلگت والے اور بہت سے لوگوں نے جو وہ آپ کا سمجھ ویری انفارچونیٹ، بالکل آپ کو کیسے پتہ لگا تھا کہ یہ میری بارے میں بھی چل رہی ہے؟ لوگوں نے آپ کی تصویریں شیئر کر دی واٹس ایپ پہ، مجھے تو اسکرین شاٹ آیا کہ یہ کیا چل رہا ہے اس پہ. سیڈ انسیڈنٹ تھا، میں بھی اس پہ ہنس رہے ہیں کہ اس کے اوپر، لیکن بہرحال پھر اس وقت پھر میں نے ٹویٹ کیا تھا. میں نے جو سی ایم تھے بزدار صاحب، ان کو ٹیگ شیئر کیا کہ ہمارے صاحب ٹویٹر یوز کرتے تھے. ہاں ان کا اکاؤنٹ، ان کی کوئی ٹیم ہوگی ظاہر ہے وہ یوز کری ہوگی. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ کوئی چلیں آپ کوئی انسینٹیو نہیں دے رہے تو آپ پیسے لیں تو نہ ہمارے سے. پھر انہوں نے اناؤنس کیا، جیو پہ بھی چلا یہ سارا کچھ کہ جو ہے نا ہم ان سے نہیں لیں گے پیسے. تو بہرحال پھر اس کے بعد بھی میں نے کوئی آپ کی ٹویٹ جو ہے وہ جیو پہ چلی ٹویٹ، پھر اس وقت مجھے لگا کہ میں نے کوئی اس کا پروڈکٹیو استعمال کیا ٹویٹر کا، پہلی دفعہ لگا کہ چلیں استعمال کیا اور اسے پوری کمیونٹی کو فائدہ ہوا، کمیونٹی کو فائدہ ہو. اچھا اسلام بھائی، اس میں ایک ہی چیز دیکھیں، بھی خیر اس پہ آتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ چونکہ اپنی کمیونٹی سے ہیں تو ابھی پی ٹی آئی کی جو ہے پرفارمنس پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو صحت کارڈ مطلب یہ ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں پی ٹی آئی کی اور اس حکومت کی سنا کہ بڑی زبردست جو ہیں وہ کریڈینشلز ہیں، تو آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ آپ کا ایکسپیرینس ایسے ہی آبزرویشن میں یا ڈفرینٹ ہے؟ صحت کارڈ جو ہے نا بیسکلی یہ بہت زبردست چیز ہے. اچھا، لیکن کسی چیز کے زبردست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز سسٹینیبل بھی ہو. مطلب میں کوئی بھی کام، کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتا ہوں نا، تو میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوں میں اس کو سسٹین کر سکتا ہوں یا نہیں. صحت کارڈ کی وجہ سے بہت سارے غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا، مطلب یونیورسل جو ہیلتھ کیئر کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ سب کو جو ہے فری جو ہے سسٹینیبل نہیں. آپ سسٹینیبل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے انہوں نے جو پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے کا بجٹ رکھا ہوا ہے نا، وہ آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے. اور وہ بجٹ بھی میرے خیال میں بے نظیر انکم سپورٹ والا شاید انہوں نے یہاں پہ وہ مختلف بجٹ مختلف جو تھے ان کی ایلوکیشنز ان کو کٹ لگا کے صحت کارڈ میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. مطلب یہ ایک کانسیپٹ تو بہت اچھا ہے، بڑا کیچی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، کانوں کو سننے میں بہت اچھا ہے، اور پریکٹیکلی بھی مطلب غریبوں کے لیے دیکھا جائے تو اچھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریبوں کو فائدہ تبھی ہے کہ جب آج اگر غریب کو کوئی مسئلہ آج حل ہو رہا ہے تو اس کا کل بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اکانومی پہ اوور آل اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آنا چاہیے. تو اب اگر اس کی وجہ سے آپ 4000 ارب، آپ اگر وہی والا جو پیسہ ہے، جو اس میں جو مین پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی والا جو پیسہ ہے جو 400 ارب کی، پتہ نہیں 400 ارب ہے شاید،
وہ جتنا جو پیسہ ہے وہ اگر گورنمنٹ اسپتالوں پہ گورنمنٹ لگاتی تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہسپتال نئے بن سکتے تھے, کتنے میٹرنٹی ہومز نئے بن سکتے تھے, کتنے مدر چائلڈ سینٹرز بن سکتے تھے. ان کو نہیں کیا اور صحت کارڈ دے کے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی چاندی کرا دی ہے. تو یہ ایک اس میں دوسرا ایک اس میں چیک اینڈ بیلنس کا بھی بڑا ایشو ہے کہ وہ صحت کارڈ کیونکہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل نے چلانا ہے تو وہ پھر پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اوپر چیک کوئی نہیں ہے, وہ سب اسٹینڈ کیونکہ آپ نے انہیں 10,000 ایک چیز کا دے دینا ہے تو وہ پھر اس کے لیے 10,000 میں سے انہوں نے کمانا ہے, وہ پھر سب اسٹینڈرڈ میڈیسنز یوز کرتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ تھا کہ وہی جو بجٹ ہے وہ سرکاری اسپتالوں پہ لگایا جاتا. ہاں یہ تو بالکل آپ کا بالکل فیئر پوائنٹ ہے, لیکن اوور آل صحت کے شعبے میں, میڈیکل کے شعبے میں اس حکومت کی کارکردگی آپ نہیں, ہاں بالکل کوئی بہت ہی ابسمل ان کی کارکردگی تھی. اور بالکل جو اور ایک اور جو بڑی مزے کی بات ہے جو آج میں کر بھی رہا تھا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا, کہ ڈاکٹرز وہ لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو اپنی پرسکرپشنز پہ لکھ کے دیا تھا کہ جو ہے نا بلے کو اس سے شفا ملے گی آپ کو. نہیں الحمدللہ میں اس میں نہیں تھا, بے شک ووٹ تو ایونچولی دے دیا تھا لیکن اس میں نہیں تھے ہم. ووٹ آپ نے پی ٹی آئی کو کیا تھا؟ ہاں جی, ووٹ پی ٹی آئی, مطلب کوئی ایسے حلقے میں تھے جہاں پہ آپ کو اور کوئی بہتر آپشن نہیں ملی تو آپ نے پی ٹی آئی کو کر دیا لیسر ایول. تو یہ پھر بہرحال میں نے تو نہیں لکھا لیکن میرے بہت سارے اس طرح کی کولیگز نے پہلے بتایا تھا آپ کے انٹرو میں شامل کرتے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہے وہ کنورٹڈ ووٹر جو ہے بیٹھے نہیں, ووٹر ہیں سپورٹر نہیں ہیں, تو یہ تھوڑا سا بڑا فرق ہے. اب ہیں ووٹر, ووٹر بھی نہیں ہے آپ, سپورٹر بھی نہیں ہے, بس یہ فرق پڑ چلیں وہ تو ہے بالکل, آپ کی باتوں سے بھی واضح ہو جائے گا. تو یہ اوور آل آپ کو اچھی نہیں لگی, مطلب ڈاکٹرز نے جو آپ کیا کرتے پرسکرپشن میں, ہاں وہ ڈاکٹرز نے اپنی پرسکرپشنز پہ لکھ کے لوگوں کو دیا کہ بلے پہ مور لگائیں, بلے کو ووٹ دیں, انشاءاللہ شفا ہوگی. ہاں انشاءاللہ شفا ہوگی. اور پھر انہی ڈاکٹرز کو جب لاہور کے اندر ان پہ زہریلا پانی بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پھینکا, پی ایم سی نام کا ایک جو ادارہ ہے جو وہ لا کے مسلط کیا ڈاکٹروں کے اوپر. پھر ان کے کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا, ان کی جو پے ریز کو آرڈر کیا ہوا تھا, کورٹ سے آرڈر آیا ہوا ہے, وہ گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, وہ بیوروکریسی کی جو ساری ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے وہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ والی گورنمنٹ ڈاکٹروں کو, تو وہی جو میں بات کر رہا تھا, ڈاکٹر اب ان کو ووٹ نہیں کرے گا. اور یہ کریڈٹ ہماری جو میڈم ہیں ڈاکٹر یاسمین, انہیں کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سکسیزفلی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ہی جو پورشن تھی پڑھے لکھے پاکستانیوں کی وہ عمران خان صاحب سے دور کر دی ہے. اچھا, تو بڑی ایک نئی اور بڑی ایک زبردست انسائٹ فل بات کر رہے ہیں, کیونکہ جنرل پرسیپشن اس سے کافی ڈفرینٹ ہے. نہیں یہ ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں بھی اور پڑھے لکھے طبقے کے بارے میں, یہ ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں بھی وہ تھوڑا سا ایک انہیں سمپتھی کی وجہ سے مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت دے. وہ کیونکہ ایک بہت انہوں نے بڑا بریولی فائٹ کیا کینسر کو, وہ تو ہم ان کے لیے دعا تو بالکل اس لیے بہرحال چلیں صحیح ہے جی, آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. اب جو ٹائٹل دیکھ کے لوگ آئے ہیں ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے, اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ پولرائزیشن کتنی بڑی ہے اور اس کے کیا امپیکٹ آ رہے ہیں. ذرا ہماری آڈینس کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ذرا تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں بیسکلی یہ ہوتی کیا ہے. مطلب پولرائزیشن ایک جنرل ایک ٹرم ہے نا کہ پولز بن گئے ہیں, مطلب ہم اس قدر ڈیوائڈ ہو گئے ہیں کہ ایک ہم اور تم بن گئے ہیں, کہ دو پارٹیز میں ڈیوائڈ ہو گئے کہ اب آپ وہ ہیں اور میں وہ ہوں, چاہے جو بھی ہو جائے, ہم نے سائڈز ایک وہ کر لی ہیں, us versus them والا کانسیپٹ آ گیا نا کہ ہم الگ ہیں اور تم الگ ہو, تو سائڈ فکس ہو گئی. بالکل. تو یہ جو ایک کسی بھی سوسائٹی کا جو ایک بیسک جو اس کا فیبرک ہوتا ہے نا, اس کے لیے بہت زیادہ ڈیٹریمنٹل ایک چیز ہے کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے دو مختلف ان میں ڈیوائڈ ہو جائے. تو یہ اب ہمیں دیکھنے میں ایک جو فنومینا ہے نا, یہ ہمیں اب دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں بھی, کہ ایک دو ایکسٹریمز میں چلی گئی ہے ہماری سوسائٹی. ایک جو سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جو ایک چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اور دوسرا وہ حصہ ہے جو دوسری چیز کو صحیح سمجھتا ہے. تو یہ پولرائزیشن, اور یہ بالکل سوسائٹی کی آپ نے ٹرینڈ کی بات کی. ایک اور جو بہت سارے مسئلوں کی جڑ میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم بیسکلی کلٹ کی پالیٹکس دیکھتے ہیں. پاکستان میں کلٹ کی پالیٹکس ہے, مطلب اگر کوئی بندہ کسی کا حامی ہے یا اگر اس نے کلٹ بنایا ہوا ہے یا کوئی ایک پول جو ہے وہ اس نے اپنے لیے فکس کیا ہوا ہے, وہ کلٹ کی بیس پہ, اس کیرزمے کی بیس پہ, کیرزمیٹک پرسنالٹی کی بیس کے اوپر, اس میں جو آپ کسی کو کلٹ کا درجہ دیتے ہیں, اس کو اپنے پیر و مرشد کا درجہ دے دیتے ہیں, تو پھر اس کی آپ کے لیڈر کی جو ہے وہ ہر غلط بات بھی صحیح ہے, ہر اس کا گناہ بھی معاف ہے, ہر اس کا جرم بھی جو ہے وہ اس سے آپ درگزر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ آپ بجائے سے پالیسی سے بات کریں, اس کی آئیڈیالوجی سے بات کریں, آپ کہتے ہیں یار سویا کیا بندے کا, یار یہ جو ہے نا ایک بڑی اصل میں یہ جو کلٹ والی جو آپ نے بات کی نا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. یہ اگر آپ ہسٹری میں بھی چلے جائیں,
اور مطلب مختلف کنٹریز کو آپ دیکھ لیں, چائنا میں جیسے ماؤ زیدنگ سے لے کے آگے ابھی شی جن پنگ یہ کا بھی آپ سینٹرل دیکھ ایشیا لیں, میں میرے خیال زیادہ ٹرینڈ ہے. اوور آل میرے خیال دنیا میں بھی آپ اس کا دیکھ دنیا لیں میں یا آپ ٹرمپ کا دیکھ لیں, آپ ٹرمپ کا دیکھ لیں, اس کا بھی ایک پرسنالٹی کلٹی بنا ہوا تھا, اور ریپبلکن سے زیادہ وہ ایک ٹرمپزم ایک مطلب ایک باقاعدہ آپ گوگل کریں گے نا, ایک دفعہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے ٹرمپ ایک ورڈ بھی ہوتا ہے نا انگلش کا ایک ورڈ ہے, اس کو میں نے لکھا تو وہ ٹرمپزم جو فلسفی ہے وہ آ گئی آگے سے. تو یہ مطلب ایک باقاعدہ فلسفی کی شکل اختیار کر گیا ہے جو ٹرمپ کا جو بیہیویئر تھا. لیکن جسٹیفائی تو نہیں نا پھر بھی, جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ یہ پوری ایک فنومینا جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے, ورلڈ وائڈ ایگزسٹ کرتا ہے بالکل. بالکل. لیکن یہ کہ اس کے اوپر بات تو ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب جو بھی عقل و شعور رکھنے والا ایک پڑھا لکھا فرد ہے یا جس کو اللہ نے عقل اور شعور دی ہے, اس کے سامنے جو پرکھنے کے پیمانے ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن اصل میں اس میں ایک جو چیز جو آ جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک گلوبلی رائز نظر آتا ہے جو پاپولسٹ جو لیڈرز ہیں نا ان کا. جیسے مطلب ہم بے شک بہت پسند کرتے ہیں ٹرکش جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان, ہمارے میرے پرسنلی بہت فیوریٹ ہیں, مطلب پاکستان کے کسی بھی پولیٹیشین سے بڑھ کے. آپ ان کے کرزمے کا شکار ہو گئے. ہاں نہیں, میں ان کے صرف کرزمے کا شکار نہیں ہوا, میں تو ان کی پرفارمنس کا شکار ہو گیا ہوں نا. وہ 2000 سے لے کے آج تک جو ٹرکی کو وہ سکھ مین آف یورپ سے لے کے پرفارمنس کے اسیر ہو گئے. ہاں اسیر ہو گیا, صحیح ہو گیا. تو سکھ مین آف یورپ سے اب کہاں ان کو G20 میں لے آئے ہیں. تو یہ اردگان کے بہرحال بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں نا ان کا ایک ہمیں گلوبلی ایک ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو پاپولسٹ پالیٹکس کرتے ہیں, مطلب کہ ریٹوریکل میسز کو اپنی طرف انگیج کرنے کے لیے ڈیوائسو قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں جو پولز میں ڈیوائڈ کرتی ہے, پولرائز قسم کی. جیسے مودی ہے, انڈیا میں مودی ہے, اس میں یو ایس میں ٹرمپ تھا, اس طرح جو برازیل کا جو پریزیڈنٹ ہے, ہنگری کا پریزیڈنٹ ہے, اس طرح فرانس میں اس طرح کی پارٹیز آ رہی ہیں جو صرف ایک ڈویژن کی جو ہے نا وہ پالیٹکس کر رہی ہیں. اور یہ ان کی ایک پولیٹیکل جو ان کی ایک سروائیول ہے نا اس کے لیے یہ ضروری ہے. بالکل. تو ہمارے اس میں ان جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں جو یہ کلٹ میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں جو لیڈرز ہیں, ان کے کیرزمیٹک پرسنالٹی والے جو لیڈرز ہیں, ان کی اس بات پہ لازمی بات ہونی چاہیے کہ اپنی تقریروں میں اور اپنی گفتگو کے اندر جو ہے بہت زیادہ آئیڈیلسٹ ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ ایک زبردست ڈریمر ہیں, لیکن عمل کے اندر کیا ہیں, ان کے جو امپلیمنٹ کرنے کی جو نوبت آتی ہے اس میں کیا ہے, تو اس پہ تو بات ہونی چاہیے نا. اب آپ دیکھیں نا, ہم کہیں پوری دنیا میں گھومنے کی بجائے ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں. جی کہ ہمیں جب ہمارے جو لیڈر تھے, جو ہمارے جو پرائم منسٹر تھے, ظاہر ہے جو پرائم منسٹر ہے وہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل لیڈر تو ہے نا, تو جو ہمارے جو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے, ایک انہوں نے بڑی ایک یوٹوپین قسم کی ہمارے سامنے ایک رکھی تھی اسٹیٹ کہ یہ جب آئے گی, جب ہم آئیں گے تو ہم یہ لے کے آئیں گے, ہم فلانا لے کے آئیں گے, ہم فلانا لے کے آئیں گے, اور ایک ایسی ریاست تشکیل پائے گی جس میں ہر طرف ہریالی ہریالی ہوگی, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. تو لیکن جب اب وہ گئے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں پہ چلا گیا ہے اور کون سا اکنامک انڈیکیٹر کہاں پہ چلا دودھ اور گیا. شہد کی نہریں آپ دیکھ رہے ہیں نا, آج میریٹ کے شام جو ہوا ہے اور جو یہ گلیوں گلی میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو فسادات ہو رہے ہیں, بیسکلی سب سے بڑا جو مجھے جو شکوہ خان صاحب سے یہ پولرائزیشن والا ہے کہ مطلب ابیوسو کارکنان ان کے بالکل جو ہے وہ ایک لڑنے مرنے اور مارنے مرانے والا جو ایک ٹرینڈ دے کر گئے ہیں نا, یہ ایک بہت سوسائٹی کے لیے ایک تباہ کن جو ہے نا وہ, مطلب آپ اگلے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, آپ اگلے کو فتوے بھی لگا رہے ہیں, اگلے اوپر آپ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر رہے ہیں. یہ خان صاحب سے پہلے میرے خیال سے یہ فنومینا شاید اس طرح سے نہیں تھا جتنا آپ سامنے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس میں ایک یہ بھی سوشل میڈیا کا بھی اس میں پھر اگین بہت رول آ جاتا ہے نا. پہلے جو بات ہوتی تھی نا وہ ایک اخبار کی حد تک رہتی تھی, ایک یا ایک پی ٹی وی کی حد تک رہتی تھی. پھر اب الیکٹرانک میڈیا ایک جب فلرش کیا مشرف کے بعد تو اب ملٹیپل ٹی وی چینلز بن گئے. ان ٹی وی چینلز نے پھر پوزیشنز لے لی, مختلف پارٹیز کے الائنڈ ہو گیا ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. تو ان سارے فیکٹرز نے مل کے بھی ایک جو سوسائٹی کے اندر جو ہے نا ڈیوائڈ کریٹ کی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. بالکل. لیکن جو خان صاحب والا جو جس آپ نے فیکٹر کا ذکر کیا نا وہ سب سے مین فیکٹر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور وہ اسی جو ایک فنومینا جو آپ کو ورلڈ وائڈ ایز این ایکٹیو ٹویٹر یوزر آپ یہ سمجھتے ہیں, ایز این ایکٹیو ٹویٹر یوزر بھی, اور جو بھی بندہ سوشل میڈیا پہ پریزنٹ ہے نا تو وہ یہ بات اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس کو یہ بات سمجھانے میں مشکل نہیں ہے کہ ہم جب اپنے پیرنٹس, جب ہمارے پیرنٹس دیکھتے ہیں نا کوئی واٹس ایپ پہ میسج آیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بابا اماں یہ جو ہے نا یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے, اور انہیں اس بات کا یقین دلانا پڑتا ہے. تو ایک اس قدر ایک جھوٹ پہ وہی جو بات ہو رہی تھی بالکل
کہ اس قدر جھوٹ پھیل گیا ہوا ہے, وہ جھوٹ کو اس قدر اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو فینومینا ہے نا, یہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. ویسے ہماری اتنی عمریں بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے پہلے نہیں دیکھا. اور دوسرے کہ ریئیکٹ کرنے کا جو ان کا انداز ہے, کہ مطلب مخالف کی بات کو سننے کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, جو ایک ڈفرینٹ اوپینین کو سننے کی جو ایک وہ ہے, ایک جو طبیعت ہے, وہ اس کی بات نہیں کہ آپ ایکسیپٹ کتنا کر رہے ہیں, سن کتنا رہے ہیں, آپ کا ٹیمپرامنٹ کتنا ہے. ایک سچ ماننے والی بات تو الگ ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر دوسرے کی بات جو ہے وہ جھوٹ ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن سننے کا حوصلہ تو ہونا چاہیے, ٹیمپرامنٹ تو ہونا چاہیے. یہ دیکھیں نا, یہ ایک لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی جو آگے جو اس کی آڈینس ہے, جو اس کی پارٹی کے میں جو ممبرز ہیں یا جو بھی اس سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں جو اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں, ان لوگوں کی تربیت کرنا بھی تو ایک لیڈر کا کام ہی ہے نا. وہی انہیں بتائے گا نا کہ تربیت ہوئی ہے, تربیت کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں تربیت تو ہوئی ہے لیکن اچھی نہیں نا ہوئی. بالکل ایسے. تو وہ یہ اب ہمارا یہ جو سارا اب جو ایک بن گیا ہوا ہے, ایک بہت ہی ٹاکسک قسم کا انوائرمنٹ بن گیا ٹاکسک بن گیا. اور بالکل آپ نے بالکل صحیح آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کا بھی جو ایک نیگیٹو اس میں امپیکٹ ہے وہ بھی ہے. اور میرے سب سے بڑا جو افسوس اور جو شکوہ ہے وہ یہ کہ اس چیز نے, اس فنومنا نے ہم سے ہمارا وہ ڈرائنگ روم کا وہ انسٹیٹیوشن چھین لیا. ڈرائنگ روم کا انسٹیٹیوشن میں ورڈ یوز کر رہا ہوں جانتے بوجھتے ہوئے, کہ وہ ڈرائنگ روم جہاں پہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے, وہ ایک انسٹیٹیوشن سے, وہاں پہ ان کی باتیں سنتے تھے, پرانی باتیں سنتے تھے, اپنی فیملی کی ہسٹری کے بارے میں, اپنے پرانے وقتوں کے بارے میں, اپنے بزرگوں کے بارے میں. اب آپ جس ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں, وہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پالیٹکس سے بات کر رہے ہیں, اور اپنی وہی پولز لے کے, اپنی پوزیشنز لے کے بات کر رہے ہیں, اور وہی جو روایتی ایک دوسرے کے خلاف جو ایک پوائنٹ اسکورنگ ہے, جو اپنے سیاست دانوں کو ہم ٹی وی پہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے سن کے عاجز ہیں, وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں سننا پڑ رہی ہیں. اور پھر ہمارے اوپر شکوہ کرتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے اور ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. تو سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے نا وہ یہ ایک دیکھیں اس میں آلدو جو زیادہ تر جو لوگ ہوں گے جو ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے ان کو میرے ویوز کے بارے میں پتہ ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خان صاحب کو سولی بھی ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک کولیکٹیو چیز ہے. نہیں تو میں نے سوشل میڈیا کے ایک نیگیٹو سائڈ پہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ایک اوور آل جو فنومنا ہمارے سامنے ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹاکسک ہے. بالکل نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو اس میں آلدو زیادہ جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ خان صاحب نے کیا ہے پاکستان کے اندر, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ سب کی ذمہ داری ہے نا, یہ تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر خان صاحب نے اگر ان کو یہ کہا ہے کہ تم نے کسی کو جا کے خود کہا, تو نہیں مثال دے رہا ہوں, کہ تم نے اگر کسی کو مارنا ہے, دوسری پارٹی کے لیڈر نے بھی یہ کہا کہ انہیں ایک باری مارنا ہے تو دو بار جا کے مارنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ہے نا کہ یہ ساری ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, سوسائٹی کو بلڈ کرنا, اس میں ایک ٹالرنس پیدا کرنا, اس میں ایک دوسرے کو برداشت پیدا کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب سوسائٹی سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں جہاں اس قسم کے لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے ایک پاپولسٹ جنہوں نے ایک پالیٹکس کی ہے, انہوں نے یہی والا سارا فینومینا استعمال کیا ہے, طرز عمل اختیار کیا. انہوں نے یہ ایک بالکل آرکیٹیپیکل ہے, کسی بھی آپ پاپولسٹ لیڈر کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کا اور خان صاحب کا جو طرز عمل ہے نا وہ بالکل ہو بہو 100% وہی ہے. اور ٹرمپ کا اور ابھی مودی کا اور سب کا, یہ میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا. مطلب وہ مودی بہت جو ہے ظاہر ہے ہمیں تو وہ ہم بہت اس کو ڈیٹیسٹ کرتے ہیں, بہت ہے اس طرح, اس سے ہمیں بالکل کوئی نہیں ہے. خان صاحب کو اس سے کمپیریزن نہیں بنتا, لیکن یہ میں ایک پرسنالٹی ٹریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو پرسنالٹی ہے نا وہ وہی ہے, جو اس کا بیہیویئر ہے وہی, جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے وہی, مخالفین کا جو اس کا اپنے مخالفین کے لیے, مسلمان نہیں پولیٹیکل مخالفین کے لیے جو اس کا طرز عمل ہے وہی خان صاحب کا ہے. یہ اصل بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاپولسٹ لیڈر تو بالکل ہیں, یہ پولرائز بھی ہے سب کچھ, لیکن وی مسٹ گیو کریڈٹ کہ جو ینگ ووٹر ہمارے پاس آئے, ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ایک یوتھ کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن اس کی بڑی ہے, یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور یہ اس کا کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے, پی ٹی آئی کو, کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بالکل سیاست سے اور ملکی معاملات سے اور کرنٹ افیئر سے بالکل وہ لا تعلق رہتے تھے, پالیٹکس سے ان کو الرجی تھی, ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے. یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے, بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے, اور کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پہ ڈیو ہو. تو یہ خان صاحب نے ایک تو یہ کہ ینگ بہت سارے ہمارے جو انڈیویجولز ہیں وہ, کیونکہ عمران خان کا جو ایک ایز اے کرکٹر اور ایز اے ماڈل اور وہ جو سارا ایک کرزما تھا اس کو
کیپٹلائز کیا خان صاحب نے, اور وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن گئے. پھر شوکت خانم میں جو ان کا فلینتھروپسٹ جو سارا ورک تھا وہ سارا کچھ آ بالکل گیا. ایسی. اور یہ ہم بہت ساری بات جو ہے ہم انہیں کو مخاطب کر کے ہم کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ چیز تو بہت اچھی ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, لیکن ٹھیک چیز کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے. مطلب رائٹ اور رانگ کا ڈیسیژن کرنا بھی کچھ اچھے کنسٹرکٹیو رچ پرنسپلس کے اوپر کرنا بہت ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ایک جی ہینڈسم ہے یا بہت کول لگتا ہے اور جو اس کے مخالف لوگ ہیں وہ بالکل ڈم ہیں, یا یہ مطلب یہ کہ پرنسپلز آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے. یہ چیز تو بہت اپریشیٹ ہم اس کو کرتے ہیں یا کرنا چاہیے کہ پارٹیسپیشن آپ کی بڑھ رہی ہے, لیکن اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے, موو فارورڈ کیسے کرنا ہے, اس کے پرنسپلز بہرحال طے ہونے چاہیے. بالکل یہ بات طے ہونے والی ہے نا کہ آپ کس بنیاد پہ ایک لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ایسے اگر وہ لیڈر اپنی اس بنیاد پہ قائم ہے تو آپ کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے. ایسے ہی. لیکن اگر آپ نے اس کو آزما کے بھی دیکھ لیا, آپ نے اس کو سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, اور اسٹل آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا اچھا. ایک انٹرسٹنگ جو تھیوری ایک بندے نے آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اس نے جو پیش کیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ یقین کر لیا ہے, وہ کہہ رہے تھے یہ جو تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا ہے کہ عمران خان کی نیت ٹھیک ہے. اچھا وہ کیونکہ نیت ٹھیک ہے, اچھا نیت ٹھیک ہو بھی سکتی ہے اس کی, لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ یار اپنے گھر کی گاڑی کا ڈرائیور رکھتے ہیں, اس کی نیت بالکل ٹھیک ہے, وہ حاجی نمازی نیک بندہ ہے, گاڑی نہیں چل رہی اس سے بھائی. اس کے بجائے میں ایک اور اس کی نیت میں تھوڑا سا فطور بھی ہے اور وہ مطلب معاملات بھی اس کے اوپر نہیں, گاڑی آپ کے بالکل ٹھیک چلا رہا ہے, کس کو رکھیں گے بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرپٹ لوگوں کو لے کر رہے ہیں, بالکل جو شرابی کبابی لوگ ہیں آپ کی گاڑی ٹھیک چلائیں, ان کو چلائیں, لیکن آپ اپنے آپ سے کوسچن ضرور کریں, اپنی جو آپ کے لمیٹیشنز ہیں ان کو آپ کوسچن کریں کہ جو ہم سے جس بنیادوں کے اوپر ہم گئے تھے, یا کیا ہم اس کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں ہر معاملے میں اپنا لیڈر بالکل ٹھیک لگتا ہے, چاہے وہ ٹھیک کرے, چاہے وہ حق پہ ہو کہ نہ ہو, اس کی جو بات ہے صحیح ہے غلط ہے وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے. اگر آپ تو اس کیفیت میں تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بہرحال بالکل وہ اس میں ایک بڑی ایک گلیئرنگ قسم کی جو اگزامپل ہے وہ بزدار صاحب ہیں. بالکل مطلب وہ لوگ کویسچن کرتے تھے نا کہ ایک سکسیزفل ماڈل ہے نا شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے. اچھا میں نے کہا بزدار صاحب سے سکسیسفل نہیں ماڈل شوکت خانم جو ایک ہاسپٹل ہے جو سارا انہوں نے ایک اس کا جو انفراسٹرکچر اور جو ساری اس کی جو فنکشننگ ہے, ہم ڈاکٹرز بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک اس کو رول ماڈل کی طور پہ دیکھتے ہیں. ٹریننگ وہاں پہ بہت اچھی ہے, بہت زبردست اسٹرکچر ہے اس کا, انفراسٹرکچر سارا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ بزدار صاحب کو اس پہ سی او رکھ لیں گے شوکت خانم ہاسپٹل کا. وہاں پہ سی او اگر رکھنا ہے تو وہ فیصل سلطان ہے جو کہ پڑھا لکھا بھی ہے, جو اپنی فیلڈ سے میں کمپیٹنٹ ہے, لیکن پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ چلانے کے لیے بزدار ہے. تو یہاں پہ کویسچن ہونا تو پھر بنتا ہے نا, پھر وہاں پہ انٹینشن تو کچھ نہیں رہ جاتی. بالکل ایسے ہی. اور جب میں آڈینس کی بات کی کہ بہت ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یوتھ ہے, تو یوتھ کو ہمیں بیسکلی ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سوچنا کہ ہماری فیوچر لیڈرشپ کیا ہے. مطلب فیوچر لیڈرشپ اگر آپ دیکھیں کرنٹ لیڈرشپ تو یہ سارے 60s 70s 80s کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے پیداوار ہیں بہت سے لوگ, اور 80s کے بعد اسٹوڈنٹ پالیٹکس پاکستان میں نہیں ہو رہی. اسٹوڈنٹ یونین ایک بین ہے جو ایک نرسری تھی. تو فیوچر لیڈرس کون سے ہمارے پاس آتے ہیں, تو بہرحال اس کی تیاری کے لیے بھی اور اس کے فیوچر میں اپنے رول کو اسٹیبلش ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے خان صاحب کے بعد آپ نے بالکل اللہ تعالیٰ کو بھی دوبارہ سے یہ ایک بڑا ایک ہیلدی اگر کوئی چیز شروع ہوئی ہے تو اس کو کنٹینیو آگے ہونا چاہیے. ہونا تو چاہیے, لیکن یہ بڑا لیس لائکلی ہے کیونکہ جو کلٹ خان صاحب نے جو اپنے اراؤنڈ ایک بلڈ کر لیا نا, وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے, لوگ تو پاسپورٹ جلا رہا ہے, کوئی جو ہے کوئی جھنڈا جلا رہا ہے. تو وہ یہی ہے نا کہ اگر عمران خان نہیں ہے اور کوئی وہ اوورسیز کہہ رہے ہیں ہم اپنے ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے, تھرو لیگل چینل نہیں بھیجیں گے, ہنڈے کے ذریعے بھیج دیں گے. اچھا یہ ضد جو ہے نا یہ ایک بہت ہی نیگیٹو ایکسپیکٹ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے حق میں ہے چاہے وہ غلط ہے لیکن آپ کے حق میں جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. مطلب یہ تو ہر وقت اگر آپ پاور میں نہیں ہیں تو آپ ہر وقت رو رہے ہیں. مطلب آپ 23 کے بعد ہارے ہیں, آپ نے 4 سال دھاندلی کا وہ 35 پنکچر کا نیریٹو آپ نے اس کے اوپر شور شرابہ کر کے آپ نے اینڈ پہ کہہ دی وہ تو میرا ایک پولیٹیکل سلوگن تھا. یہ خان صاحب کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل سلوگن تھا. ابھی آپ اپنی پرفارمنس کی یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک نیریٹو لے کر آئے ہیں امریکی سازش کا, کوئی بعید نہیں آج سے 2 سال پہ کہتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل سلوگن تھا, ایک نعرہ تھا. ہاں بالکل, میں تو کہتا ہوں بلکہ اس پہ بھی بات ہمیں کرنی چاہیے نا. ابھی یہ جو کرنٹ جو رجیم چینج ہوا ہے بالکل کرنی چاہیے, اس کے اوپر آتے ہیں. ابھی آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں ذرا کیتھارسس, لیکن اس سے پہلے یہ ذرا فنومنا کو مزید ڈیپر چلے جائیں اس کے اندر. ایک اور چیز یہ کہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو غلط چیز آپ کے اپنے حق میں ہو رہی ہے وہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے. ایم کیو ایم اگر آپ کے حق میں ہے بالکل ٹھیک ہے, کاف لیگ آپ کے حق میں ہے تو ٹھیک ہے, مطلب باقی اگر ایلائز آپ کے حق میں تو وہ بالکل ٹھیک ہیں. علیم خان, جہانگیر ترین, یہ سارے جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں جو کہ اوبیسلی لوٹا کی ڈیفینیشن میں پورے آتے ہیں, وہ اگر پی ٹی آئی میں آپ کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں تو بہت اچھے ہیں. شیخ رشید صاحب ایک بالکل امید کی کرن ہے,
ان میں سے کوئی بندہ سلپ ہو جائے لیفٹ رائٹ تو وہ غدار بھی ہے, وہ امریکی ایجنٹ بھی ہے, وہ محب وطن بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ اب آپ دیکھیں نا جو آج جو ہوا ہے انسیڈنٹ, جو میریٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان پہ جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے انہوں نے جا کے یہی مغلظات بکے اور ان کو پھر ریاکشن میں انہوں نے ان کو مارا. اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہی میں ٹویٹر پہ بھی اب میں اپنے بہت سارے فالوور صرف اسی چکر میں لوز کر دیتا ہوں, کیونکہ جو زیادہ جو 90% ہے وہ لوگ فالوور تو پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے. لیکن ظاہر ہے ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو ٹھیک سمجھتے ہیں ریگارڈلیس کے جو بھی فالوور ہے. تو اس میں ایک جو چیز میں ڈسکس آج جو کہہ رہا تھا نا, میں کچھ جسٹیفائی نہیں کر رہا جو اس نے فزیکلی ابیوز جو فزیکلی جو مارا ہے نا اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن اب آپ جب کسی بندے کو اس حد تک پش کر دیتے ہیں, ایک بندہ اپنی پرسنل اسپیس میں پرائیویٹ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ پے کر کے آیا کہ میں یہاں پہ سکون سے چائے پی لوں, یہاں پہ بیٹھ جاؤں, کھانا کھا لوں, آپ وہاں پہ جا کے آپ اس کو ابیوز کریں گے تو وہ آگے سے کیا ری ایکشن دے گا, اس کو آپ گالیاں دیں گے تو وہ کیا آپ اس سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اگر ہم اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں نا تو ہم سوچیں کہ ہم اس کی جگہ پہ ہوتے تو کیا ری ایکشن ہوتا. اور اگر اب سوچیں گے یہ ٹرینڈ اگر مطلب چل پڑا تو پھر پاکستان میں کیا کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اب آپ دیکھیں نا, میں جو اس میں بات جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو آئین ہے نا اس میں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اگر مجھے اختلاف ہے نا کہ جس کو میں نے ووٹ دیا تھا اس نے پارٹی چینج کر لی ہے, مجھے اس چیز سے اختلاف ہے, تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے اس کے گھر پہ دھاوا بول دوں, اس کو باہر اس کو ذلیل کروں, اسے گالیاں دوں, یہ کروں. اس کا طریقہ یہ اگلی بار اس کو ووٹ نہ دیں, بالکل ووٹ کی طاقت استعمال کریں. یہ ایک تہذیب یافتہ جو ملک ہے جو جس کا ایک آئین ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اور سر یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آئین قانون اس کی اویئرنیس دینا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیں نا اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن وہی کلٹ کے پیروکاروں نے اور ایک کیرزمیٹک اس سے متاثر لوگوں نے آئین قانون کو چیز نہیں ہے, وہ اس کے وہ کر رہے ہیں, کمپیریزن کر رہے ہیں کہ غریب کے لیے دنیا آئین کی بھی حرکت میں آیا اس کے لیے. اور بھائی ایک ٹھیک کام ہو رہا ہے, ایک آئین کی اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے, اور وہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز اگر آپ کے حق میں اور آپ کو اچھی لگتی ہے مخالف میں ہو تو وہ بالکل نہیں اچھی لگتی. آئین کو توڑ دیا بھائی, ایک بالکل ایک بلائنڈ ٹروتھ ہے, ایک بالکل ایک حقیقت آپ کے سامنے ہے, لیکن لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل تھوڑا تو بالکل ٹھیک کیا. ہاں اچھا, اسی سے ریلیٹڈ وہ بات کہ وہ جو جس کو غلط کو ٹھیک کو غلط, کہ یہی جو لوگ تھے جو جن پہ آج انہوں نے حملہ کیا, وہ جو پشاور کے نور عالم خان اور چند وغیرہ, یہ لوگ پہلے بھی تو کسی پارٹی سے ہی آئے تھے نا. بالکل. اور جب یہ پی ٹی آئی میں آئے تھے, جس پارٹی سے یہ لوگ آئے تھے, پیپلز پارٹی سے, انہوں نے اس طرح کیا تھا ان کے ساتھ. تو یہ ہمارے اور سب لوگوں کے سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ ایک ٹالرنس, ایک جو تحمل اور ایک برداشت, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں سوسائٹی میں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. سر ابھی تو خیر پولیٹیکل فگرز کی بات ہو رہی ہے کہ کون کس کے حق میں تھا. اب ذرا تھوڑا سا بگر پرسپیکٹو میں آئے کہ سوشل میڈیا میں جو پی ٹی آئی کی پوری ایک سوشل میڈیا ٹیم تھی, یا جو پورا ایک سوشل میڈیا بریگیڈ تھی, اچھا ان میں اور آئی ایس پی آر کے بہت سارے لوگوں میں تفریق کرنا بہت مشکل تھی. اس ٹائم میں جو گیم بنی ہوئی ہے, جو کھچڑی بنی ہوئی ہے, اب صحیح پتہ لگ رہا ہے کہ جینون پی ٹی آئی کا کون تھا اور جینون جو ہے وہ اس سائڈ کا کون تھا. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن جو آپ دیکھ رہے ہوں گے. بالکل دیکھیں, یہ ہم تو پہلے کیونکہ نہ ان میں تھے, نہ تو ہم پہلے فوج کو برا بھلا کہنے والوں میں تھے, نہ اب والوں میں, تو اس لیے ہم تو کر رہے ہیں انجوائے. وہ جو میم نہیں ہے جس میں وہ باہر بیٹھا سگریٹ پی رہا اور اس کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو ہم تو ہیں وہ لوگ, کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا جب نون لیگ کو ہٹایا, مطلب آپ نے ہر سائڈ سے گالیاں کھائی ہوئی ہیں. ہم نے اس وقت فوجیوں سے بھی, پی ٹی آئی سے بھی, سب سے اس وقت میں ابھی جب کوئی آ کے مجھے پٹواری کہتا ہے نا تو پھر میرا دل کہتا ہے میں اپنی فورس, آپ نے تو دیکھی ہوں گی جب نواز شریف کو نااہل کیا نا, تو میں نے بڑا جناب پورا ٹبر چور ہے کیا اسٹیٹس لگا دیا. میں کہا یار دیکھیں کیا کرپٹ بندہ تھا, اور اس کو پھر لیٹر آن جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ سارا سیٹ اپ تھا اور کس طریقے سے یہ سارا کورس, ہاں یہ کس طرح مطلب اس کو ایک مینیپولیٹ کیا گیا اور اس کو بنایا گیا, ٹھیک ہے, تو ایک رجیم چینج لایا گیا. تو اسی طرح ہم تو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے اور ہم اب بھی دیکھنے والوں میں ہی ہیں. اچھا, اور اس وقت مختلف اکاؤنٹس تھے جو یہ ساری بدتمیزی اور یہ سارا کچھ کرتے تھے, اور اب مختلف ہیں. اس وقت بھی الگ ہو گئے تھے اور اب بھی الگ ہو گئے. چلیے مختلف تو ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں ذرا محظوظ نہیں ہو رہا کہ بہت سے لوگ جو محب وطن کے راگ لاپتے تھے
اور فوج کا جو ہے وہ جو مطلب ملک میں جو سکون ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں ہماری فوج، اس طرح کی بہت ساری وہ چیزیں کہتے ہیں جب آپ گھر رات کو سوتے ہیں نا تو اس فوج کی وجہ سے ہوتے ہیں. بالکل. کوئی بارڈر پہ کوئی فوجی جو ہوتا ہے نا وہ تو کھڑا وہ ہوتا ہے. پوسٹر لے کے نکلے ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے خلاف یار لبرٹی چوک پہ. یہ دیکھیں بہت انفارچونیٹ بات ہے یہ، بہت جو ہے نا بہت، یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. بالکل ایسے. اچھا مطلب یہ اس میں بھی وہی جو ہم پہلے بات ڈسکس کر رہے تھے وہ وہی آ جاتی ہے کہ اگر اس وقت آپ عمران خان صاحب کی آج نکلا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز اے ویڈیو، ہر چیز کے لیے کوئی ویڈیو ہے. کلپ موجود ہے. وہ کلپ ان کا خان صاحب کا آیا ہوا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ سے بڑا تو نیوٹرل آج تک آیا ہی کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکلی جمہوریت پسند وہ آیا ہی نہیں ہے. جس نے اگر نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا تو اب وہ برا ہو گیا. تو اب دیکھیں نا یہ بری بات ہے نا کہ اب اگر اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو اب برا. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک مان لیتے ہیں، لیکن جو اس میں اصول بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو فالو تو کر لینا. آج فالو کر لیں اس کو. ہاں آج فالو، وہ پوائنٹ تو بالکل ٹھیک تھا. ہر پوائنٹس ہیں ان کی. جوڈیشری کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی پوائنٹس ہیں. وہ کہتے تھے سپریم کورٹ کا نے ڈیسیژن دے دیا تو اب آپ اسے مانیں گے نہیں. تو آپ کہیں جا رہے ہیں جی سپریم کورٹ نے ہمارا خط نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا، وہ نہیں دیکھا. تو یہ ہر چیز میں کانٹرڈکشنز موجود ہیں اپنی اسٹیٹمنٹس میں. بالکل امید کرتے ہیں کہ کانٹرڈکشن سامنے آئیں گی اور لوگ بیٹر چوائس کریں گے نیکسٹ ٹائم. لیکن ابھی جو رجیم چینج ہوئی ہے، جو بھی نئی گورنمنٹ، جو نئی پارٹی آئی ہیں، نئے لوگ آئے ہیں، خیر نظام تو نہیں چینج ہوا، ہم اس کو سسٹم کا چینج تو نہیں کہہ سکتے، رجیم چینج کہہ سکتے ہیں یا پھر چینج آف فیسز کہہ سکتے ہیں. ان کے بارے میں ان سے کتنا ہوپ فل ہیں آپ؟ ہوپ فل تو میرا نہیں خیال ہونا چاہیے کسی کو. آج ایک اور سٹنگ میں یا شاید آن لائن ہی کسی کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی یہ پہلے ایک پارٹی تھی اس سے مینیج نہیں ہو رہا تھا اور اب 11 پارٹیاں آ گئی ہیں، اب تو پاکستان کو بہت پراسپر کر جانا چاہیے. میں نے کہا جی پہلے بھی 11 تو نہیں لیکن میٹافوریکلی جی پہلے بھی 11 پارٹیاں تھیں، اب بھی 11 پارٹیاں ہیں. کیا فرق ہے؟ پی ٹی آئی کے جو الائز تھے وہ اب ادھر آ گئے ہیں، نون لیگ کے الائز بن گئے سوائے پیپلز پارٹی کے، باقی تو سارے وہی ہیں. اور جو پہلے ان کے سپورٹرز تھے، پولیٹیکل سپورٹرز، اور جو ان کو جن کے پیپل پی ٹی آئی کے سر پہ جن کا سایہ تھا اب ان کا سایہ کہیں اور شفٹ ہو گیا. اور یہ بھی ہماری پولیٹیکل ایک بڑی ایک عجیب سا وہ ہے کہ الیکٹیبلز کا ایک گرو ہے، کبھی وہ فارورڈ بلاک ہوتا ہے، کبھی وہ اور کچھ ہوتا ہے. وہ 30-40 لوگ وہاں جائیں تو وہ پارٹی پاپولر ہے، وہ 30-40 لوگ یہاں پر ہیں تو یہ پارٹی پاپولر ہے. ویو چل جائے جس کی. اب دیکھیں نا یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نوجوانوں کو آگے لانے والی اور نوجوانوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی، وہ یہاں پہ اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. بالکل. جب تک نوجوانوں کو، ینگ جو ہماری جنریشن ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہیے، جب تک ہم لوگ پولیٹیکلی امپاور نہیں ہوں گے. ہم لوگ ایک بڑا اس میں شاید وقار زگا کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یا کسی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خود جو ینگ جو لوگ ہیں نا، آپ کو اس کی بہت ساری ہزار لاکھوں کروڑوں باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک بات مجھے ابھی یاد آ گئی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ الیکشن خود لڑیں. اچھا آپ کو وقار تھا کہ لاکھوں کروڑوں باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ والی بات اس کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جو لوگ ہیں، جو ینگ جو لوگ ہیں، خود الیکشن لڑیں یار. بالکل جی. مطلب وہ کب تک جو ہے وہ اس کو آپ کو 2 ووٹ ملیں گے آپ کے گھر کے، اگلی دفعہ وہ 2 ووٹ تو اور لے کے آئیں گے نا. یہ پولیٹیکل جب تک جو امپاورمنٹ، جب تک پولیٹیکلی امپاورڈ ہم لوگ جو یوتھ نہیں نہ ہوگی اس وقت تک یہ الیکٹیبلز ایسے ہی ہمیں ہانکتے رہیں گے. اور جو آپ اگر سینٹرل لیول پہ دیکھیں جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، صرف ان کے اندر ہی جمہوریت کا فقدان نہیں ہے. اگر کسی پارٹی میں اگر صرف زرداری ہیں یا بھٹوز ہیں، اس کے نیچے بھٹوز آ رہے ہیں، یا کسی پارٹی میں اگر شریف ہیں نیچے شریفز آ رہے ہیں. اب ریجنل لوکل کانسٹیٹوئنسی میں دیکھیں جس کا اگر ٹوانا ہے تو اس کا ٹوانا بیٹا نیچے سامنے آ رہا ہے. تو ڈائناسٹک اور فیملی پالیٹکس جو ہیں وہ صرف سینٹرل لیول پہ نہیں ہے. اگر آپ نیچے دیکھیں اپنے حلقوں میں تو جناب کھوڑو کا بیٹا آگے، کھوڑو کا بیٹا ہی آ رہا ہے آگے، اس کا اگلی نسل آ رہی ہے، اس کی اگلی نسل آ رہی ہے. تو یوتھ امپاورمنٹ اس کی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہم لوگ خود کا بھی سسٹم کا حصہ بن کے اس کو چیلنج کریں گے. اور ایک اتنا انفارچونیٹ ہے کہ فیملیز ہیں، مطلب 70 سے 60 سے جو الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں، ہر حلقے میں فیملیز ہیں. وہ ایک خاندان وہاں ہوتا ہے، ایک خاندان، پارٹیز بدلتی رہتی ہیں، فیملیز وہی ہیں، ان کے بیٹے آگے، ان کے بیٹے. اور کوئی شریف آدمی الیکشن لڑنے کا سوچ نہیں سکتا. ڈاکٹر قدیر خان صاحب جیسا شریف آدمی پارٹی بنائی، کوشش کی، اپنے لوگ الیکشن میں اتارے، کسی کو پتہ نہیں ان کا انتخابی نشان کیا تھا. تو ڈاکٹر قدیر میں بتا دیتا ہوں ان کا، میں چلیں آپ کو تو آپ ایکسیپشنل کیس ہے. اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا بہت سارے شاید نہ بتا پائیں گے ان کی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ تھا، الیکٹیبلز کون سے تھے ان کا. چلیں آپ جنرل سیکرٹری کا نام بتائیں ان کی پارٹی کی. ہاں یہ نہیں پتا. تو بیسکلی یہ جو بیسکلی فنومنا ہے کہ جو شریف لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں،
ان کو یہ اوڈیسٹی یا آپ کہہ لیں یا پھر ان کو جرت ہونی چاہیے کہ وہ سسٹم میں آئیں, الیکشن لڑیں, اس کا حصہ بنیں اور آگے چلیں. اصل میں ہمارا جو یہ ریفارمز جن کی خان صاحب بات کرتے تھے نا, اگر وہ لے آتے تو کیا ہی بات ہوتی. ہمارا جو سسٹم ہے وہ الاؤ ہی نہیں کرتا. ریفارمز وہ کیسے لے آتے ہیں؟ وہ کمپرومائزڈ گورنمنٹ میں کمپرومائزڈ اس کے ساتھ وہ آئے نہیں, تھے. میں تو ویسے وہ بات کر رہا ہوں نا ریفارمز کہ مطلب وہ لانا جو ان کے ریفارمز کی جو بات کرتے تھے, جی مطلب یہ کہ اب ہمارا جو سسٹم ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ کوئی ایک غریب بندہ یا کوئی مڈل کلاس بندہ الیکشن لڑ سکے. ایک بالکل الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپیہ چاہیے, آپ کو ووٹ خریدنے پڑتے ہیں, آپ کو حلقے میں ترقیاتی کام کروانے پڑتے ہیں, لیکن آپ اس کو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسپیس خالی چھوڑ دیں انہیں کے لیے کہ یہ نو سسٹم نو یہی ناٹ چل ایٹ رہا آل, ناٹ ایٹ آل. میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ بھی کنڈیوسیو ہے فیوڈلس کے لیے, جو سرمایہ دار ہیں ان لوگوں کے لیے, انڈسٹریلسٹ کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ جو ہے فیسیلیٹیو ہے ان لوگوں کے لیے ایز کمپیئر ٹو ہم جیسے جو مڈل کلاس, جو لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس جو ویسے لوگ آج کل کے جو یوتھ فگرز ہیں ان میں سے آپ کس کو کوئی پوٹینشیل سمجھتے ہیں کہ آج سے 20-25 سال کے بعد ان میں سے کوئی ہماری مین اسٹریم میں آ سکتا ہے, کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ اگر آپ کو 5 چیزیں اصل نام میں لیں جو پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا وہ اتنی اس قدر ہیزرڈلی چینج ہوتی ہیں کہ اب آپ دیکھ لینا پرسوں تک پرائم منسٹر آف پاکستان کا ٹویٹر پہ کس کا وہ تھا بایو میں لکھا ہوا اور اب کس کا ہے. تو آپ آپ کی بات سے یاد ہے کہ بڑی ہی غیر اخلاقی بات ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ تھا اس کا پاسورڈ نہیں دیا اگلوں نے اگلے پرائم منسٹر کو. اب آپ یار اس اس چیز نے سے آ کے نیا اکاؤنٹ بنایا ہے. ابھی آپ آگ دیکھیں اگر میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی, ہاں جی بالکل یہ ٹرمپ والی حرکت ہے, بالکل ٹرمپزم وہی. اب شہباز شریف جو ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آ کے ابھی نیا اکاؤنٹ بنایا اور ٹوٹل ان کے اکاؤنٹ سے 4 ٹویٹس ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے. ویری انفارچونیٹ. بہت بہت جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ایک اتنی پیٹی بات ہے کہ مطلب انہوں نے یہ نہیں کرنے دیا کہ وہ جو مطلب ان کے وہ جو خان صاحب کہتے تھے باپ کا پیسہ ہے, آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کا پیسہ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کے ریسورسز ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے کا اکوپمنٹ ہے جو اس ساری چیز کے لیے, سارے پروسیس کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن آپ یہ ایک پیٹینس دیکھیں, ان لوگوں کا چھوٹا پن دیکھیں کہ ان لوگوں نے ایک اکاؤنٹ, یہ بہت چھوٹی بات ہے. صرف یہیں پہ نہیں, آپ دیکھیں گے حلف تک نہیں لیا یار. حلف اگر خان صاحب نے بھی جو ہے ممنون حسین سے لیا تھا, باقی لوگ بھی جو ہے اپنے بہت سے مخالف نظریات سے جو ہے وہ ایک سسٹم ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ میرے خیال ہے دان میں شاید درد ہے ڈینٹسٹ صاحب کی, اور وہ نہیں آئے نہیں ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈینٹسٹ, لیکن درد کوئی اور ہی تھا. درد جو ہے نا وہ دلی درد ہے میرے خیال سے. درد جو ہے وہ دانت کا درد نہیں تھا, دانت کا درد جو ہے نا وہ ہوتا تو وہ خود ٹھیک کر لیتے. سائیکولوجیکل پین ہوگی بہرحال کوئی, لیکن یہ بہت ہی ایک واقعی یہ اعلیٰ ظرفی نہیں ہے, بہت چھوٹی حرکت تھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی گلوبل ٹرینڈ کا حصہ ہے کہ جو وہ لوگ بھی ایسے سب ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا, آپ اسی کو گلوبل ٹرینڈ کا حصہ بنا کر تھوڑا جسٹیفائی سے کرتے تھے کہ کر رہے ہیں چلو یہ بھی کر لیں. نہیں جسٹیفائی نہیں ہے, ان کو آبجیکٹیو کر کے لائم لائٹ بھی تو لے کے آئیں گے یہ غلط کر رہے ہیں. میں اصل میں اس کو گلوبل ٹرینڈ سے جوڑ کے یہ جو جسٹیفائی نہیں میں اس کو کرتا. اس میں مطلب اس طرح ہو جاتا نا کہ ٹھیک ہے جی, نہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ جیسے ان لوگوں نے اس کا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا تھا, جیسے ان لوگوں کو لوگ برا کہہ رہے تھے, جیسے ان لوگوں کے اگینسٹ ایک ویو اٹھی تھی, اسی طرح یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. ایسے یہ بدل اسٹیٹ کی اور فیڈریشن کی بات ہونی چاہیے. اور یہ بھی ایک دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کا ماشاء اللہ جو نیریٹو بلڈنگ کی اسٹرینتھ کی تو پہلے بات ہوئی ہے, لیکن بہت سارے میں دیکھتا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ اور اس طرح کے بہت سارے جو آفیشیل اور ان آفیشیل جو ان کے پورٹ فولیوز ہیں اور جو اس طرح کے ادارے ہیں جو بنے ہوئے ہیں, تو فیڈریشن کے لیے پاکستان کی محبت میں اگر آپ کام کر رہے تھے تو پھر تو آپ کرتے رہیں گے انٹل کہ آپ کو ریموو نہ کیا جائے. اگر آپ کسی پارٹی یا کسی شخصیت کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن تھی تو بہرحال وہ دیکھنا پھر ہوگا کہ کتنا یہ لگ جائے گا پتہ, یہ تھوڑے بلکہ لگ رہا ہے پتہ, لگنا شروع ہو گیا ہے, بالکل لگنا شروع ہو گیا پتہ. تو یہ جو ہے نا اب دیکھیں یہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ جو نیو گورنمنٹ آئی ہے, ہاں جی, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے, وہ پہلے کبھی نہ کوئی منسٹر رہے تھے, نہ کسی بھی عہدے پہ نہیں رہے ہوئے تھے, پارٹی چیئرمین رہے ہوئے تھے, لیکن ویسے کوئی چیف منسٹر کوئی منسٹر کوئی ان کے پاس نہیں رہا ہوا تھا, پہلی دفعہ بنے تھے. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے ایڈمنسٹریٹولی, انہوں نے سی ایم مطلب آدھا پاکستان آپ کہہ لیں انہوں نے رن کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سب سے پہلے جو فارموسٹ جو ان کی جاب ہونی چاہیے نا وہ ہونی چاہیے یونٹی کریٹ کرنا, ہارمنی کریٹ کرنا, عوام کو جوڑنا, انٹیگریٹ کرنا. یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو نمبر 1 جو ان کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے نا, اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جب پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں نہ کریں گے,
پھر نہ تو اچھی اکانومی کا فائدہ ہے، نہ اچھے انڈیکیٹرز کا فائدہ ہے، نہ سڑکوں کا فائدہ ہے، نہ میٹرو کا فائدہ ہے، نہ اورنج ٹرین کا فائدہ ہے، جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب نیو گورنمنٹ آئی ہے، اس کو سب سے پہلے جس چیز پہ کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا ایک پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے، اس کو ڈیٹاکس کرنا چاہیے. اس میں جو اتنی جو ہے دونوں سائڈوں سے جو اتنی زیادہ انٹینس ہو گیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنا چاہیے، پھر لا کے ایک کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے بالکل، اور ہم اسی پوائنٹ پہ بالکل اینڈ کریں گے. اور یہ صرف شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی انڈیویجول سے اپنی اپنی ذمہ داری بھی ہے جہاں تک اس کے اویئرنیس بڑھا سکیں. اور تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرس کی اور پارٹیز کی اور فیکشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اب کول ڈاؤن کریں معاملات کو، اور اس جو عدم برداشت بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کو بہرحال جو ہے نارملائز کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا آپ جناب تشریف لائے. تھینک یو سو مچ جی فوزان بھی، آپ نے بہت موقع دیا. تو بہت زبردست آپ کا جی یہ سیٹ اپ ہے، اور اس کا ہمیں پہلے بھی انتظار رہتا تھا، آپ کی جو ویلاگز آتے تھے، تو اب ہم آپ کی پوڈ کاسٹ کا تھینک یو جی سو مچ جناب، تھینک یو سو کریں گے مچ. جی. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایپیسوڈ 3 میں ملاقات ہوتی ہے.